اس کے 5 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ چیزوں میں موالید ثلاثہ کو نضج دیتی ہے۔ اس طرح باہر کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں پختگی، ان میں نضج، ان کا پکنا، ان کا پورا اپنے جوبن پہ آنا، یہ کس کا مرہون منت ہے؟ حرارت کا۔ فصلیں بھی اس وقت تک نہیں پکتی جب تک ان کو پوری حرارت نہیں ملتی۔ درخت بھی اس وقت تک پروان نہیں چڑھتے جب تک ان کو پورے سورج کی روشنی نہیں ملتی۔ اسی طرح انسان بھی اس وقت تک جوان نہیں ہو سکتا جب تک اس کو پوری حرارت نہ ملے۔ اس طرح جسم کے اندر جو ہے پورا میٹابولزم جو ہمارا ہے وہ حرارت کا مرہون ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہم نے قانون مفروضہ کو آسان طریقے سے سیکھنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو آج اس سلسلے میں ہماری جو 6ٹھی کلاس ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کے کلاس میں ہم انشاءاللہ آج کی اس کلاس میں ہم انشاءاللہ جو 4تھا رکن ہے آگ، اس کے بارے میں القانون فی الطب سے پڑھیں گے۔ جی واد بھائی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نار ایک جسم بسیط ہے جس کا طبی مقام یہ ہے کہ سارے اجرام عناصریہ یعنی تمام ارکان کے اوپر رہے۔ چنانچہ اس کا طبی مقام آسمان کی وہ مقرر سطح ہے جہاں کون و فساد ختم ہو جاتا ہے۔ جی، آگ ایک بسیط رکن ہے، جتنے بھی ارکان ہیں بسیط ہیں، اور یہ سمبولک میں ہم انشاءاللہ جو 4تھا رکن ہے آگ، اس کے بارے میں القانون فی الطب سے پڑھیں گے۔ جی، آگ ایک بسیط رکن ہے، جتنے بھی ارکان ہیں بسیط ہیں، اور یہ سمبولک ہیں، یہ سارے سمبولک ہیں۔ حرارت کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، حرارت کی نمائندگی کر رہا ہے۔ حرارت کا ایک سمبولک ہے وہ سورج ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سختی کا اور خشکی کا اور الحاقی مادے کا سمبولک وہ مٹی ہے، مٹی ایک رکن ہے۔ اسی طرح لطیف اجزاء کا گرم تر اجزاء میں وہ دوسری چیز جو ہے وہ ہوا ہے۔ اسی طرح رطوبت جو ہے اس کی جو نمائندہ چیز ہے، اس کا جو سمبل ہے وہ پانی ہے۔ تو آگ جو ہے یہ بسیط ہے، اس کا مقام سب سے اوپر ہے، چونکہ یہ سب سے لطیف ہے، اس کا مقام سب سے اوپر ہے، اور اس مقام پہ ہے کہ جہاں پہ کون و فساد نہیں ہے۔ کون و فساد ہونا اور بگڑنا، بننا بگڑنا وہاں نہیں ہے۔ سب سے ہلکے ہونے کے معنی ہیں۔ جی، اب آگ کا بہت زیادہ لطیف ہونا، بہت زیادہ ہلکا ہونا، بہت زیادہ خفیف ہونا، یہ کیوں ہے؟ چونکہ یہ کون و فساد سے بالا تر ہے، سے یہ لطیف ترین چیز لطیف ہے، فساد کہا جاتا ہے۔ جی، کون و فساد سے مراد کیا ہے؟ کون و فساد سے مراد یہ ہے کہ چیزوں کا بننا، چیزوں کا بگڑنا۔ موالید ثلاثہ میں یہ عمل ہمہ وقت جاری رہتا ہے، آفاق میں بھی اور انسان کے اندر بھی۔ میٹابولزم اور کیٹابولزم دو عمل ہمیشہ جاری رہتے ہیں۔ ایک ایک سیل کے اندر بھی یہ عمل جاری رہتا ہے، خلیے کے اندر بھی یہ کام ہمہ وقت جاری رہتا ہے بننے اور بگڑنے کا۔ تو جیسے کائنات میں بھی اس کو کون و فساد کہا جاتا ہے۔ لکڑی تر ہے۔ جی، یہ جب لکڑی ہے، مثال دی بڑی اچھی کہ لکڑی جب جلتی ہے، جلنا یہ اس کے فساد ہے۔ لکڑی کے جلنے کے نتیجے میں دھوئیں کا پیدا ہونا، یہ کون ہے؟ ہونا ہے۔ تو یہ ہماری کائنات میں ہی ہے۔ سورج اس جگہ پہ ہے جہاں یہ کون و فساد ہوتا ہی نہیں۔ اس سے اوپر کون و فساد نہیں ہوتا۔ کون و فساد عناصر کی خصوصیت ہے۔
آسمانوں میں کونوں فساد اور اس قسم کی تغیرات نہیں ہوتے. جی. آگ کی طبیعت ہارڈ یابس ہے. اب آگ کا مزاج جو ہے، آگ کا مزاج جو ہے وہ گرم خشک ہے. ہار یابس، ہارڈ یابس. ہار میں نے گرم، یابس میں نے خشک. گرم خشک یعنی غدی عضلاتی، اس کا مزاج غدی عضلاتی ہے. آگ کا وجود کائنات میں اس مقصد رکھا گیا ہے کہ وہ نہیں ہوتے. جی. آگ کی طبیعت ہارڈ یابس ہے. اب آگ کا مزاج جو ہے، آگ کا مزاج جو ہے وہ گرم خشک ہے. ہار یابس، ہارڈ یابس. ہار میں نے گرم، یابس میں نے خشک. گرم خشک یعنی غدی عضلاتی، اس کا مزاج غدی عضلاتی ہے. آگ کا وجود کائنات میں اس مقصد رکھا گیا ہے کہ وہ مولید میں ندج دے سکے. جی. یہ اب آ گیا کہ آگ جو ہے یعنی جو حرارت ہے، جو تپش ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ آگ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ موالید ثلاثہ میں ندج کا کام دیتی ہے، یعنی ان کو پکاتی ہے، ان کو پختہ کرتی ہے. پودے بھی ہیں نا، جب تک ان کو روشنی نہیں ملے گی ان میں فوٹوسنتھیسس کا عمل نہیں ہوگا، ان میں گروتھ نہیں ہوگی، ان میں نشو و نما نہیں ہوگی، نورشمنٹ نہیں ہوگی، ان کو جب تک ندج نہیں ملے گا. تو حرارت کا اسی طرح انسان کے اندر بھی، خلیے کے اندر بھی، ہمارے میٹابولزم میں، ہمارے پورے جسم کی جو غذا کا تغذیہ ہے، غذا جسم کو لگتی ہے اور ہضم ہوتی ہے، وہ ڈیوائیڈ ہوتی ہے، وہ حرارت ہی کی مرہون منت ہے. پہلا کام جو حرارت کا ہے وہ ندج دینا، پختہ کرنا، پکانا. لطافت پیدا کر سکے. دوسرا، اب ایک کام حرارت کا ایک ایک پوائنٹ پہ اہم ہے، اس پہ غور کرنا ہے، اس کو، یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان کو پلے باندھ لینا ہے. پہلا کام حرارت کا ندج دینا موالید ثلاثہ کو، پورا اس میں پورے باقی کائنات بھی ہے، بیرونی بھی اور اندرونی طور پہ جو ہمارا میٹابولزم ہے، جو حرارت کا مرہون منت ہے، اس میں بھی ایک چیز. دوسری چیزوں کو لطیف کرنا، چیزوں کو لطافت پیدا کرنا، جو کثافت ہے اس کو ختم کرنا، چیزوں کے ٹھوس پن کو، چیزوں کی سختی کو کم کرنا، ان میں نرمی پیدا کرنا، لطافت پیدا کرنا، لطیف ہو جائیں. ٹھیک ہے. عناصر کے ساتھ مل کر ہوائی جوہر کو مرکبات میں نفوذ کر سکے. یہ تیسرا آگ کا یا حرارت کا تیسرا فائدہ. پہلا میٹابولزم، دوسرا چیزوں کو لطیف کرنا، تیسرا باقی عناصر کے ساتھ مل کے، ہوا، پانی اور مٹی کے ساتھ مل کے ہوا کو موالید ثلاثہ کے اندر نفوذ کرنا. یعنی ہوا، کل ہم نے اس میں بڑی ڈیٹیل سے پڑھا تھا ہوا کے بارے میں کہ یہ زندگی ہے. تو یہ ہوا بھی موالید ثلاثہ کے اندر پینٹریٹ نہیں کر سکتی، نفوذ نہیں کر سکتی جب تک اس کو حرارت نہیں ملے گی. تو حرارت ہوا کے نفوذ کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے، تاکہ دونوں ثقیل اور ٹھنڈے عناصروں کی برودت کی شدت کو توڑ دے. جی. اب ہوا آگ کا چوتھا فائدہ، حرارت کا چوتھا فائدہ کہ جو دونوں ثقیل ارکان ہیں، دو لطیف ارکان، دو ثقیل ارکان. لطیف میں آگ اور ہوا، ثقیل میں پانی اور مٹی. پانی اور مٹی ثقیل ہیں تو ان میں برودت ہے، ان میں برودت ہے اور ان میں یبوست ہے. برودت کو بھی اور یبوست کو بھی حرارت جو ہے یہ توڑتی ہے. جب بھی کسی چیز کے اندر برودت اور یبوست کی زیادتی ہوگی، تحریک غیر طبیعی ہو جائے گی، تو حرارت اس کو نارمل کرے گی. یعنی عضلاتی اعصابی یا عضلاتی غدی کا علاج جو ہے غدی عضلاتی ہے. ٹھیک ہے جی. عضلاتیت کا علاج غدیت ہے، خشکی کا علاج گرمی ہے، حرارت ہے. یہ تیسرا کی طرف آ جائے. ہاں، جب یہ ان کو یبوست کی زیادتی ہو یا برودت کی،
عصابیت کی زیادتی ہو یا یبوست کی عضلاتیت کی، ہاں جی، عصابیت کی زیادتی ہو یا عضلاتیت کی، حرارت اس کو جب دیں گے، یعنی غدی کی تحریک اس کو دیں گے، غدیت میں ان کو لے کے آئیں گے، تو وہ عضلاتیت اور عصابیت ان کی شدت کم ہو جائے گی، وہ معتدل ہو جائیں گی، وہ ان کا علاج ہو جائے گا، غیر طبی تحریک طبی میں چینج ہو جائے گی، ٹھیک ہو۔ یہ دونوں جو لطیف اجزاء ہیں، ثقیل اجزاء کی حرکت میں معاونت کرتے ہیں، ان میں حرکتوں میں، حرکت میں معاون بھی ہیں۔ یہ پانچواں فائدہ آ گیا جی، حرارت کا، پانچواں فائدہ ہے کہ ان کی جو رطوبات ہیں، نمبر 2 جو عضلات ہیں، ان کی حرکات میں تیزی کا سبب بنتے ہیں، انہوں میں معاون بنتے ہیں، معاون بنتے ہیں، رطوبات کی بہاؤ میں تیزی پیدا کریں گے، اور جو یبوست کے مٹی کے نمائندہ عضلات ہیں ان کے اندر حرکات میں تیزی پیدا کریں گے۔ اگرچہ یہ جو حرکت ہے یہ پانی کے اندر اپنے اندر موجود ہے، بہاؤ میں، اسی طرح خشکی، مٹی کے نمائندے ہیں عضلات، ٹھیک ہے، عضلات کے اندر فی نفس ہی حرکت موجود ہے، حرکت جو ہے وہ عضلات کے اندر موجود ہے، عضلاتیت حرکت کو خود سے آگے بڑھاتی ہے، لیکن جب ان کو حرارت ملے گی تو اس میں وہ اور زیادہ معاون ہو جائے گی۔